نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج تو صبح کے وقت تفصیلی بیان ہمارے حضرت مولانا غفار صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے کیا ہے، لیکن چونکہ اس وقت یہ ہمارا ایک معمول ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس میں علماء کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ علماء کے بارے میں مجھے ایک بار معلوم ہوا کہ ایک مسجد کے امام کو وہاں سے ہٹا کر دوسرا آدمی آ گیا، وہ امام بن گیا۔ تو میں نے اس کے جو دوست تھا وہاں، اس کو میں نے پوچھا کہ پھر محلے والے کہاں گئے تھے جب وہ ایک عالم کو اٹھا کر حکومت والوں نے نہیں ہٹایا تھا؟ ایک جماعت آئی، اس نے اس کی امام کو ہٹا کر دوسری جماعت کا آدمی کہا کہ تم کھڑے ہوگا، اللہ اکبر۔ اس پر مجھے حیرت تھی، کیونکہ ہمارے علاقے میں ایسی باتیں کم ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بس یہاں ایسا ہوتا ہے، رہتا ہے۔ پھر مجھے یہ ہوا کہ اب اس کی کوئی تحقیق کروں کہ وجہ کیا ہے، سوچتا رہا اس پر۔ وہاں جب امام نماز پڑھتے تھے تو امام اور محلے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، گویا وہ ایک اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے، چیزیں دونوں تو میں نے سوچا کہ یہ امام بالکل کچھ علیحدہ چیز ہوتی ہے، عوام علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ تو جب مناسبت ہی نہیں رہی تو جو بھی آئے اس کو ہٹا دی، وہ کہتے ہیں ہمیں نمازی پڑھنی ہے پیچھے، اللہ اکبر۔ سمجھ آئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور وہ انبیاء علیہ السلام کے پہلے، ویسے ہر پیغمبر امت کی دنیا جو انسان ہے اس کی عطر ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ السلام کی عطر ہے، سید المرسلین ہے۔ ہر پیغمبر انسانیت کے کیا ہوتے ہیں؟ عطر ہوتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عطر کے عطر ہے۔ تو اس کا مقام، اس کی ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم آ رہے تھے، راستے میں غزوہ سے یا کہیں سے سفر پہ تھے، تو ایک بکری کو ذبح کرنا چاہا، ساتھی تھے۔ تو کس نے کہا کہ میں وہ آگ جلاؤں گا، کس نے کہا کہ مجھے میں ذبح کروں گا، کس نے کہا کہ میں کال اتاروں گا، کس نے کہا کہ مختلف کاموں میں لوگ ساتھی بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑی لاؤں گا، پکانے کے لیے لکڑی بھی چاہیے، وہ جنگل تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اور ہم کام کرتے رہیں، ہمیں اس خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس سے خوشی ہوگی، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا، اور میرا رب اس کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو یہاں دوسری بات، میرا رب بھی پسند نہیں کرتا۔
کہ تمہارے ساتھ میں ایک الگ الگ رہوں، آپ کچھ کرتے ہیں میں بھی کچھ کروں۔ آج اپنی زندگی میں آپ نظر ڈال دیں کہ کوئی قائدین، ہمارے قائدین جو ہوتے ہیں یا ہمارے علماء جو ہوتے ہیں، ہمارے جو تانیدار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، کیا وہ اس طرح گزارا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اسی بساختہ محبتیں ہو جاتی ہیں، محبتیں قائم ہو جاتی ہیں، اور جب محبتیں قائم ہو جاتی ہیں تو تواضع کے اپنے ایک فوائد ہیں، تواضع کے اپنے فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر جائے گا، یہ تواضع تو ہے۔ اور تواضع سے لوگ جڑ جاتے ہیں، آپس میں قریب ہو جاتے ہیں، تکبر سے کہ تو وہ جب آپ نے دیکھا جب کوئی فوجی ریٹائر ہوتا ہے پھر اس کا کوئی وہ فکر ہی نہیں کرتا کہ کوئی بھی فوجی تھا، ذرا سے شوائے زیور رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ شہید ہو گیا کہ اب تب لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے کارناموں کو، سب وہ کارناموں کی وجہ سے، اور وہ بھی اس کی بھی آج تھی اس کے اندر، کبھی کبھی ٹرک کے اوپر بیٹھ کے چھت پر۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ انبیاء علیہ السلام سے زندگی کی طریقہ سیکھنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ ایک بار ہم واپس آ رہے تھے کسی غزوے سے، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی سست تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جب رہتے تھے کہ تاکہ کسی کوئی سامان نہ رہ جاؤ، اور وہ دیکھتے تھے، تو یہ بہت بڑی کوشش کر رہا تھا کہ جلدی جلدی نکل جائیں کہ وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر اتنی کیا جلدی ہے، کیا ہے؟ تو اس کی وہ لکھا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا بیوہ سے کر دی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ اب دیکھو اتنی بھی تکلفی، اتنی ایسے ماحول بنایا کہ آدمی کھل کر بات بھی کر سکے۔ ہم ایسے ماحول بناتے ہیں کہ کوئی کھل کر بات بھی نہ کر سکے بیچارہ، تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے کنواری سے کیوں شادی نہیں کی کہ وہ تجھ سے کھیلتی وہ تجھ سے کھیلتا؟ کیونکہ جب بیوہ ہوتی ہے تو اس کے ذہن پر تو کبھی پہلے شوہر کی کیا ہوتی ہے، وہ محبتیں سوار ہوتی ہیں، اگر بیٹے ہوں تو پھر تو اور اس کو دیکھتے ہیں بار بار یاد آتی ہے، تو اس کی محبتیں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ بیوہ سے شادی کرا، لیکن ابھی کئی صاحب نے مزاح میں فرمایا، کس میں فرمایا؟ یہ مزاح ہے، کیا ہے؟ یہ مزاح ہے، یہ نہیں کہ اس کے وہ واقعی اس کی کہا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ کو پتہ ہے کہ جنگی احد میں میرا والد صاحب شہید ہو گیا تھا، اس نے میرے لیے 9 بیٹیاں چھوڑی ہے، یعنی 9 بہنیں تھیں اس کی۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ایک اور کنواری لاؤں گا تو ساری کنواریاں ہو جائیں گی، تو اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ عورتوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کس طرح اس زندگی کی چال گزارے۔ اس لیے کہ گھر میں جائیں تو جب تک لڑکی سنجیدہ نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، گھر کے کام نہ کر چکی ہوں تو، اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی نہ دی چکی ہو، تو پھر وہ کبھی کبھی بہت گڑبڑ کرتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو فرمایا کہ آپ مجھے یہ اونٹ مجھے فروخت نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں؟ اب یہ نہیں تھا کہ نہیں چیز آپ مفت لے دو گے. ہمیں تو جو چیز کبھی کبھی پسند آ جائے علماء کو یا مشائخ کو، پیروں کو، یہ ایسا ہوتا ہے یار یہ گڑی زبردست گڑی ہے تو کیا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. پوچھ رہے ایسے منع کیا ہے، ایسا نہیں کریں گے. زبردست لوگ بن جاؤ. کیا زبردست لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی تمنا نہیں کرتے. سمجھ آئی بات؟ ذل من طمع، ذلیل ہوا جس نے طمع کیا. وعز من قنع، عزت والا ہو گیا جو قناعت اختیار کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے پر؟ تو نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں بس کافی رعایت ہے. یا رسول اتنے پر دیں گے. ٹھیک ہے بس ہو گیا بات. لیکن میں اس پر وہ مدینہ منورہ تک پہنچوں گا. سواری نہیں دی. ٹھیک یہاں سے مولانا علماء نے پھر بیک ساتھ شرط وغیرہ کی جو باتیں ہیں یہاں سے پھر چلی گئی، جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب وہاں پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پہنچے تھے گھر میں دوسری دن یا وہی دن، تو وہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، ساتھی بھی ہیں. تو یہ آ گیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ آ گیا اور اس نے اونٹ کو وہاں بٹھایا تھا وہاں باہر سا صحن. کہا کیا رسول اللہ وہ اونٹ ہے، وہ پیسے دے دو. کتنی محبتیں تھی. آج کل تم ڈرتے ایسی بات کوئی کر سکتا ہے؟ اپنا قرض مانگ رہے ہو کہ آ جائیں، جب آپ وہاں جاؤ گے تو میں پیسہ دے دوں گا. تو اس نے بلال نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو اپنا اتنا پیسہ دے دو، اور کہا کہ اتنا زیادہ دے دو، اتنا زیادہ دے دو. اس وقت دان وغیرہ چھوٹے چھوٹے اسقال بھی ہوتے تھے، اسے بھی ہوتے تھے، وہ بھی یہ دے دیں. اس کے ساتھ وہ دے دیا تو اس کو بلا دیا، پیسہ دے دیا، کچھ زیادہ بھی دے دیا. پھر ایسے بلایا اونٹ لے جاؤ ساتھ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اسی لیے اختیار فرمایا کہ اگر وہاں کہتا کہ نہیں میں وہاں جاؤ پیسہ دے دوں گا تو وہ اس کے درمیان تمام پیدا ہوگا. اس چیز میں نے فروخت کی، مجھے اپنا پیسہ ملے گا. دوسرا بات ہے کہ پھر وہ تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ 9 بہنیں ہیں، یہ اندازہ لگایا کہ 9 بہنیں ہیں، ایک لڑکی نہیں آئی ہے، گھر میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. خورا خوری ہوئی اور خود بھی مجاہد ہے، بس کیا ہوگا. تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر نہ تو اس کو صحابہ کرام کو ایسا کیا کہ طماع بنا دیا، نہ احسان کی صورت بنائی. اب ایک آدمی چیز کو فروخت کرتے اسے خریدتے، اس میں کیا احسان ہے؟ نہ احسان کی صورت بنائی، ایسی صورت پیش کی کہ وہ گویا مجھے ضرورت ہی نہیں اونٹ پھر لے جائیں. اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے صحابہ کرام فدا ہوں گے. کیا مجھے ایک آپ نے سے میں پوچھتا ہوں، آپ علماء ہیں الحمدللہ، علماء کی کثرت ہے، اگر ہم اس طرح رویہ اختیار کریں گے اپنے محلے والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، وہ ہمیں کیا تم کوئی ہٹا سکے گا امامت سے؟ وہ تو حکومتوں سے لڑیں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے صبح کی نماز کے بعد، جب کوئی خواب وغیرہ ہوتا ہو تو سناتی کوئی، ہم کبھی کبھی پھر اس دوران جاہلیت کی کسی سناتے تھے تو نبی کریم صلی سنتا رہتا تھا۔ اب ہمارے سارے جب بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ گفتگو کے سارے کوئی دم نہیں مار سکتا، یہ آپس میں بے تکلف بات کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کی بات پر ہنستے تھے، دوسری بات پر کبھی کسی کا ہمیں لڑکی دفنایا اس پر کیا ہو جاتا تو یہ شاک تک اس کی معمول ہوتا۔ ایک بار ایک عورت آ گئی، صحابہ کرام بے تکلف بیٹھے ہیں آپس میں، یا رسول اللہ مجھے دعا کرے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں ہوں گی، بوڑھیاں جنت میں نہیں ہوں گی، یہ نہیں کہ بوڑھی چل دی، بوڑھی جنت میں نہیں ہوں گی۔ وہ بڑی مغموم ہو گئی کہ بس خدا میرا بڑے قیدے میرے جس بنے کی ملاشا شام جوانی میں مر دیا چاہتا، اٹھ گئی، ایک سے بلایا، فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گی لیکن وہاں تم جوان ہو کر جاؤ گی، کنواری ہو کر جاؤ گی۔ او بڑی خوش ہو گئی، جوانی دودھ آئی۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ہلکت، خود بھی ہلاک ہو گیا، دوسرے کی بھی ساتھ ہلاک کر دیا، کیا کیا تو نے؟ کہ یا رسول اللہ رمضان مبارک میں نے جماع کی بیوی سے، اتنی بے تکلفی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ ہی بیٹھے تھے، کیونکہ رائی بھی ہے اس کے روایت کرتے ہیں، بیٹھے تھے، وہ ایک شخص سے آیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو اپنا گردن ہے، کوئی اور گردن نہیں ہے۔ ایک رقبہ آزاد کر، گردن آزاد کرو، یہ گردن ہے کچھ نہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس روزے جو جنجال بنا دیا۔ جنجال تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا روزی کی وجہ سے تو ہو گیا، صبر نہیں کر سکتا۔ پھر رسول بڑا مخلص تھا، اس نے فرمایا کہ 67 لوگوں کو کھانا دے دو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو کس کے لیے ساری پر کوئی رحم کرو گے تاکہ یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو کسی نے کھجور لائے، کسی نے کچھ لایا، ایسے بڑا مہار لگ گیا، 60 80 90 یا 200 آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ نبی کریم سے فرمایا کہ ان کو یہ فقیروں پر تقسیم کرو۔ وہ اس رشتے کو دیکھتا ہے، پھر اپنے گھر کے دیکھتے ہیں، کچھ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے کہا کہ اس کو تقسیم کرو، نے فرمایا کہ ان کو تقسیم کرو۔ انہوں نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان لبد کے درمیان میرے
میری طرح کوئی بھی فقیر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. فرمایا کہ گھر لے جاؤ. پھر فرمایا کہ یہ حکم اس کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. کسی اور کے لیے وہی وہاں سے اس لیے کہ ایک طرف تو اتنا فقیر ہے کہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, دوسری طرف اتنا طاقتور ہے کہ کیسی مزے ہوں گے. صحابہ کرام کی زندگیوں کے اگر آپ کریں تو حیران رہ جائیں گے. جنگ فتح مکہ پر باپ نے کہا کہ آج تو ملحمہ ہے, آج کا دن کیا ہے, یوم ملحمہ. تو فوراً سے جھنڈا لے لیا, کیونکہ اب یہ جنگ ہے, فتح کیا ہے, فاتح ہو کر جا رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا, اس جھنڈا لے لیا, اس کی بیٹی کو دے دیا. اب دیکھیں محبتوں کو دیکھیں, اگر کسی اور کو دیتا تو اس کے دل میں کیا ہوتا. ٹھیک ہے باپ نہیں سی, بیٹی کو دے دی. تو اس میں جو بات ہے کہ اس میں علماء کے لیے بڑی وہ ہے کہ وہ تھوڑا سا خیال رکھیں عوام کے ساتھ روابط میں. بیمار پرسی کے لیے نبی کریم سمجھاتے تھے بیماروں کی. آپ مجھے ایک عالم بتاؤ کہ یہ نہیں کہ اپنے باپ کی بیمار پرسی نہ کیا ہو, لیکن جو محلے کے اندر ہو کہ وہ بیمار ہو اور وہ کہ جو اس کو چندہ نہیں دیتا, اس کی اس چندہ کیا اس لیے لگا کہ کبھی کبھی تو چندہ وہ ویسے بھی جاتے ہو کہ چندہ نہیں دیتا, کچھ ہدایہ وغیرہ نہیں دیتا, اس کی بیمار پرسی کے لیے وہ نہیں جاتے. حالانکہ اسی کے لیے اس کے پاس تو جانا چاہیے. تو یہ ہم نے دوریاں پیدا کی ہیں آپس میں, علماء اور عوام کے اندر دوریاں ہیں, اس کے اندر ربط نہیں ہے. پہلے زمانے میں ربط ہوتا تھا. اس موجودہ حالات اور جو نظام حکومتیں ہیں, جو طریقہ کار ہے, انہوں نے محبتوں کو ختم کر دیا. پہلے زمانے میں ایک عالم ہوتا تھا, پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی. اب دیکھیں وہ نام بھی نہیں ہوتا تھا کہ فلاں رہبری شریعت پھر طریقت وہ کیا دنیا آسمان دنیا پر کیا ہو دنیا کو اٹھانے والے, ایسے نہیں تھی بات. اب دیکھتے ہیں آپ اشتہارات دیکھ کے ہنسی آ جائے گی آپ کو. پھر طریقت رہبری شریعت کیا قائد فلان ڈنگا ولی اللہ کامل ولی اللہ ہے. ایک بار میں گیا تھا, وہاں جا رہا تھا, ان کا دوست بھی حضرت ظاہر رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ ہو گئے. ہمارے ساتھ میرا بھائی حاجی رضوان تھا. اس وقت ہمارے ساتھ وہ سوزوکی سی تھی, انہوں نے خرید دی تھی. چھوٹی سی ڈبہ ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, کیری ڈبہ. وہ راستے میں خرابی ہو گئی تو عصر کو پہنچنا تھا. پھر بناتے بناتے عشاء کو پہنچ گئے, لوگ بھی چلے گئے. ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین تھے, اس کو سارے ہم تو ایک ہی جماعت ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے کہ فلان کے فلان کے. ہم تو ہمیشہ الحمدللہ میں ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری جو ہمارے حضرت مولانا یوسف مطاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دوسری جتنے ساتھی ہم نے ایسے گزارا کیا جس طرح بالکل ایک گھر کے خاندان کے لوگ ہیں, بالکل ایک خاندان کے لوگ کی طرح چلتے. تو انہوں نے کہا کہ جاتے ہیں, وہاں ہمارا ایک پروگرام ہے, تمہیں بھی ساتھ چلنے لگا. عشاء ہو گئی, عشاء لوگ چلے گئے تھے. جب ہم پہنچ گئے تو اس آدمی ساتھی نے اعلان کیا, وہ قطب الاقطاب پتہ نہیں اتنے زیادہ وہ القاب لیے کہ القاب پر 5 منٹ لگا دیے.
یعنی بس صرف خدا نہیں کہا، باقی سب کچھ کہا. یہ پیغمبر نہیں کہا کیونکہ اتنا احتیاط کیا. باقی جتنے تامے تھے سارے کے سارے وہ بول گئے کہ وہ آ چکے ہیں، وہ پہنچ جائیں گے، پہنچ گئے. اور سب دوسری حضرات بھی، ہزاری صاحب ہے وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا استاد تھا. سارے در در کے آ گئے. تو میں نے اس کو انگلی سے پکڑا، ایک طرف کیا. میں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے تو سراسر غلط بیانی کی. آخر اس نے میرا نام لیا تھا کہ مختار الدین. مختار الدین آیا ہے. وہ کہ اب اس نے بڑی معذرت کی، اس کو پتہ تھا کہ یہ خفا ہوں گے. کہ حضرت یہ لوگ اثر سے انتظار کرتے تھے، چلے گئے تھے. اب اگر اتنے ارقام نہ لیتے تو نہ آتے. تو میں نے پھر عرض کیا کہ خدا کی بندی تو پھر ہزاری سب کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ تو ہمارے بڑے ہیں، سب کے بڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ یہاں آتے جاتے ہیں. اس کو ہم لوگ پہچانتے تو ہے، لیکن ہم کہیں کہ ایک نئی چیز پیش کریں تو لوگ تب آئیں. اتنے لوگ استاد ہوتے لوگوں کو جمع کرنے میں. پھر میں نے کہا کہ اب میرا کام کیا ہوگا؟ آپ نے اتنے بڑی القاب لی، تمہارا کوئی کام یا صدر ہوگی. پھر مجھے صدر تو اور خراب ہوتا ہے. ہم دونوں اکیلے بڑا خطرناک سب سے اعلیٰ ہوا ہے. تو میں نے کہا میرا کام کیا ہوگا؟ تمہارا کوئی کام نہیں، آپ بیٹھے رہو بس. صرف سب کچھ ہزاری صاحب کرے گی. وہ ہزاری صاحب تو سارا سب کچھ کر دیتے، بیان بھی خود کر دیتے، ذکر بھی خود کرا دیتے، پھر دعا بھی خود کر دیتے. تو بہرحال ہمارے ہاں دوریاں پیدا ہو گئی. تو آپ کوشش کریں کہ آپس میں عوام کے ساتھ رابطہ رکھیں. بے شک وہ چیز نہیں ہوگی جیسا سر نے جھکا کر ایسا بیٹا. وہ کبھی کبھی مکاری بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے. سمجھ آتی بات. تکلف بیٹا کرے ساتھیوں کے ساتھ تو اس میں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی اپنی اصلاح ہوگی، دوسری تواضع ہوگی. تیسری بات تواضع کا خیر یہ ہوگا کہ بے تکلفی ہوگی. اب ایسا بے تکلف ہو رہی. چوتھی بات یہ کہ آپس میں آپ کی الفت محبت قائم رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اور چیز ہے. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہے، شادیاں کرتے ہیں، آپس میں تعلقات رکھتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ نبی کریم کے نقش قدم پر چلو گے، آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ سے جب لوگوں کے تعلق ہوگا، ظاہر ہے الحمدللہ آپ نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، وہ بھی نیک صالح بن جائیں گے. علماء کے ساتھ بیٹھیں گے. علماء اگر فوجیات ہے، وہ عالم کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو بھی اس طرح تکلف دیکھتا ہے. جنرل آتا ہے، کرنل آتا ہے، میجر آتا ہے، دوسرے آ جاتے ہیں، سارے دیکھتے ہیں. آپ اس میں جیسے دوست ہوں گے تو کیسے بے تکلف، اس میں بے تکلفی میں یا پولیس والے ہیں یا دوسری لوگ ہیں، محلے والے ہیں، تو لوگوں کے اندر ایک جوڑ پیدا ہو جائے گا، محبت قائم ہو رہیں گی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور لوگوں کو اپنی جو وہ ضروریات ہے اس کا موقع بھی مل جائے گا، اور وہ جو کمزوریاں ہوں گی وہ انشاءاللہ کافی حد تک دور ہوں گی. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ نیت کر لیں. ٹھیک ہے، آج کل دور میں مشکل ہے، لیکن سب چاہے حکومت والے ہو، چاہے یہ عوامی حکومت کرنے والے ہو، علماء مشائخ ہیں، اس کو سب کو چاہیے کہ وہ
بتکلفی زندگی گزارے اور اپنوں کے ساتھ بتکلفی رہیں، اور یہ ساری جھوٹی ہوتی ہیں. میں بتا دیں کہ جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں منصب کے لیے، عہدے کے لیے. یہ کوئی محبت نہیں ہے. تو اصل محبتیں پیدا کریں، اس سے جو آدمی کو ہمیشہ دل تمہارے ساتھ جڑ جائے لوگوں، تو وہ بغیر تواضع کی نہیں جوڑ جاتے، اور بغیر تکلفی کی نہیں جوڑ جاتے، اور بغیر خرخائی کی نہیں جوڑتے. بغیر خرخا رہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں. اب میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا، ٹھیک ہے.